اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کسی طرح کی خبر لے کے آئے تو تم لوگ اسے چھان پھٹک لو، مبادا تم ایسے لوگوں سے الجھ جاؤ، ان سے پھنس جاؤ، ان کے ساتھ انجانے میں، ان تصیبوا قوما بجہالہ، انجانے میں تم کسی طرح کے لوگوں میں الجھ جاؤ، پھنس جاؤ، اور پھر تمہیں جو تم گزرے ہو اس پر پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے یا پشیمان ہونا پڑے۔ اور یاد رکھو، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ اگر وہ بیشتر معاملات میں تمہاری بات مان لے تو تمہیں مشقت میں پڑنا ہوگا، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں، تمہارے اندر ایمان کو محبوب قرار دے دیا ہے، محبوب ٹھہرا دیا ہے، یعنی تمہیں ایمان پسند آ گیا ہے، اور تمہارے دلوں کو اس سے روشن کر دیا ہے، منور کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے، اور کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ ٹھہرا دیا ہے، نفرت پیدا کر دی تمہارے اندر اس سلسلے میں۔ اور یہی وہ مومن ہیں جو راہ ہدایت کے راہی ہیں۔ یہ اللہ اور اس کا ایک بڑا احسان ہے، فضلا من اللہ ونعمہ، اور اس کی ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالی جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالی نے ایک بڑی بات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے، اور آج اس آیت کی اہمیت دور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے ماں بعد ادوار میں جتنی تھی اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ کیونکہ فسق اور فجور بہت زیادہ غالب ہے، نمایاں ہے، اور ارسال و ترسیل کے ذرائع بہت زیادہ ہیں، اور ایسے میں افواہوں کا بازار گرم ہے، ہر طرف جھوٹی خبریں شائع ہوتی ہیں، اور وہ ایک تہ نہیں، دو تہ نہیں، تہوں پر تہ، اور محرک کہیں ہے، اور اس کا غلغلہ کسی اور شکل میں، اس کا پرچار کسی اور شکل میں دوسری جگہ پر ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ معاشرہ ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے جو اصلاً ہے ہی نہیں، اور بدی کی طاقتیں، ملمہ کاری، باتوں کو چھپا کر کے نئے انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت، اور اس کے لیے جو میکانزم ان لوگوں نے تیار کر رکھا ہے، اس نے
ساری دنیا میں جتنے بھی معاشرے ہیں سب کو تنگ کر رکھا ہے، مگر اس میں سب سے زیادہ جو نشانہ ہیں، ٹارگٹ ہیں، وہ خود مسلم سماج ہے، مسلم ممالک ہیں، مسلم افراد ہیں۔ ایسے میں اس آیت پر اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے مسلم معاشرے کو اللہ کی نبی کی موجودگی میں یہ انتباہ دے دیا تھا، وارننگ دے دی تھی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان کی ایک شان یہ بھی ہے، ایمان کی شان یہ بھی ہے کہ اپنے نبی سے محبت کی جائے، ایمان کی شان یہ بھی اپنے قائد سے محبت کی جائے، ایمان کی شان یہ بھی ہے قائد کو سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا موقع دیا جائے، ایمان کی شان یہ بھی ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، نہ کہ اس کو تنگ کریں، چیخیں چلائیں، ہنگامہ کریں، اپنی بات کو منوانے کے لیے سازشیں کریں۔ تو ایمان کی ایک شان یہ بھی ہے کہ ایمان چوکنا ہوتا ہے، مومن دانا و بینا ہوتا ہے۔ یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں، جس کے سلسلے میں غور کیا جائے تو کہا جاتا ہے المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کی ہدایت سے دیکھتا ہے، اللہ کی رہنمائی میں دیکھتا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی راہوں کو سامنے رکھ کر کے پھر آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رہنمائی کر رہا ہے، تاکید کر رہا ہے کہ ہر کس و ناقص کی طرف سے، ہر ایجنسی کی طرف سے، ارے صاحب رائٹر کی خبر آ رہی ہے، ارے صاحب اے پی کی خبر آ رہی ہے، اب فلاں کی خبر آ رہی ہے، اور پھر دیکھیے یہ نیوز ایجنسی ایسے ایسے کہہ رہی ہے۔ اس وقت جو ہے نیوز جو ہے بریک ہو رہی ہے، اور ایسے میں ہر شخص جو ہے الرٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے، خود دوسروں تک پہنچاتا ہے، یہ بتا کر کے کہ میں سب سے زیادہ جانکار ہوں، یہ دیکھو میرے پاس یہ تازہ خبر ہے۔ اور اس طرح سے وہ باطل خبر، وہ معاشرے میں افراتفری پیدا کرنے والی خبر، وہ لوگوں کے سروں پر، دلوں میں، معاشرے میں ایک ہنگامہ برپا کر دیتی ہے۔ اور اس وقت یہ چیز اتنی واضح ہے کہ مثالوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ میں سے ہر شخص اس بات کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان کی آنکھوں سے دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو اللہ کے شرن میں چلے گئے ہیں، جنہوں نے اللہ پر یقین کر لیا ہے، اللہ کے امان میں اپنے آپ کو دے دیا ہے، ان کا رویہ، ان کی روش، ان کی سوچ اور سمجھ یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی فاسق کوئی بھی کسی طرح کی کوئی خبر لے کر کے آئے، بے نبعین، ایک ہی خبر کوئی ایسی لے کر کے آئے، یا کسی طرح کی کوئی بھی خبر لے کر کے آئے جو ہم جانتے ہیں کہ وہ فاسق ہے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ وہ جو اپنی بندشوں کو توڑ کے باہر نکل گیا ہو، معاشرے کے جو بندشیں ہیں، پابندیاں ہیں، سماج میں رہنے کے لیے جو حدود و قیود بتائے گئے ہیں، اللہ کے نبی نے، اللہ کے اسوہ نے، صحابہ نے اور مسلم معاشرے نے جو حدود و قیود طے کر رکھے ہیں، انہیں وہ نہیں مانتا ہے اور وہ اپنی چلاتا ہے۔ اسلام میں ایک اصطلاح ہے فاسق کی، وہ لوگ جو حدود اللہ کو توڑ کر کے باہر چلے جاتے ہیں اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کو فاسق کہا جاتا ہے۔ یہاں کا پس منظر کیا ہے کہ معاشرے کا جو نظام ہے اس نظام کو توڑتے رہتے ہیں، ان بندشوں کو وہ نہیں مانتے ہیں، وہ اپنی چلانا چاہتے ہیں، ہر روز ایک نئی خبر گڑھتے ہیں، یا کہیں سے گڑھی ہوئی آئی ہے تو اس کو لے جا کر کے مسلمانوں کے معاشرے میں پھیلاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تم تبین کرو، یعنی اس کو چھانو پھٹکو، الگ الگ کرو، اس کی تحقیق کرو، یہ دیکھو کہ اس میں کھرا کتنا ہے، کھوٹا کتنا ہے۔ کھرا بہت ہی تھوڑا ہے، معمولی سی کوئی بات ہے، مگر اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ایسے عنوان، ایسے الفاظ جوڑے گئے ہیں جس سے حقیقت گم ہو گئی ہے اور ایک دوسرا مفہوم معنی پیدا ہو گیا ہے۔
تو اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا فتبینوا، تو تمہاری ذمہ داری، تمہاری ایمان کی ذمہ داری، مومن معاشرے کی ذمہ داری، مومن معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ تم اسے چھان پھٹک لیا کرو۔ اگر ایسا تم نے نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایسے لوگوں سے انجانے میں جا ٹکراؤ، الجھ جاؤ، جو تمہارے لیے مصیبت بن جائیں، اور نتیجہ میں تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ آئے دن کا کھیل ہے یہ، مسلمانوں کے سلسلے میں فلسطین میں دیکھا جائے، برما میں دیکھا جائے، ہندوستان میں دیکھا جائے، اور ان ساری جگہوں پر، خاص طور سے آج کل یورپ اور امریکہ میں جو اسلاموفوبیا کے نام سے جو تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، اور ان کے پیچھے جو خبریں بنائی جاتی ہیں تاکہ مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہو اور ان کے خلاف جو لوگ ہیں ان کو اسلحہ اور ہتھیار ملے، ان کی ان باتوں سے ایک ہنگامہ بپا ہے۔ ایسے میں ہر بات پر کو مان لینا اور اس کے خلاف تیاری کر کے لڑنا بھڑنا شروع کر دینا، اور ایسے لوگوں سے ٹکرانا اور دلائل لے کر کے کھڑے ہو جانا، اور پھر نتیجتاً شرمندہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر بنا چھانے پھٹکے کسی خبر کو تم ایسے ہی بھیڑ گئے جا کر کے، اٹھ کھڑے ہوئے، تو تمہاری صلاحیتیں بھی ضائع ہوں گی، تمہاری مال و دولت بھی ضائع ہوگی، تمہاری جان بھی ضائع ہوگی، اور اس کے علاوہ پورے سماج کو، پورے معاشرے کو جس شرمندگی کا، جس ہزیمت کا، جس خفت کا سامنا ہوگا، وہ یقینی طور پر ہمت کو توڑنے والا ہوگا اور بعد میں پریشانی لانے والا ہوگا۔ اس لیے ہوشیار باش ایسے فاسقوں سے، ایسے لوگوں سے جو اس طرح کی خبریں گڑھتے ہیں اور مسلم معاشرے کے حدود و قواعد کی پابندی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اپنی باتوں کو چلانا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں ان حالات میں اس طرح یہ سارے پوائنٹس اپنے دماغ میں نوٹ کر کے رکھنے ہیں تاکہ ہم اس طرح کی فتنوں سے محفوظ رکھ سکیں، جس کی رہنمائی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ میں دے رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔